السلام علیکم۔ آج میں سورہ ہم یعنی کہ سورہ فاتحہ کی نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کی تفسیر کروں گی، یعنی کہ جو فرسٹ پارٹ تھا اس کا، اس میں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور 2 آیات کی جو ہے تفسیر بیان کی تھی۔ آج میں نیکسٹ آیت یعنی کہ آیت نمبر 4 کی تفسیر جو ہے کروں گی۔ وہ آیت نمبر 4 میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک آیت ہے۔ اگر صرف الحمد دیکھی جائے تو یہ تیسری آیت بنے گی، لیکن بسم اللہ کو کیونکہ ہم ساتھ ملا کے ہی پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ چوتھی آیت ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی مالک، سرپرست، روز جزا و سزا کا مالک ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور وہی صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک و صاحب اختیار ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر صرف روز جزا سے اس کی ملکیت کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ اس آیت میں صرف یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب کہ نمبر 1 پوائنٹ اس طرح سے بنتا ہے کہ دنیا میں جو ہے مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ روز قیامت کوئی مجازی مالک نہ ہوگا۔ فرض کریں کہ کوئی کسی کا غلام ہے تو اس کا مالک، کوئی زمینوں کا مالک، کوئی گھر کا مالک، تو مجازی مالک دنیا میں موجود ہیں، بروز قیامت اللہ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح خدا ایک اور آیت میں فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اب سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں تو اس مالک حقیقی کے منکر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن روز جزا تو کوئی نہیں۔ تو کوئی لمن المالک اليوم ہے تو سورہ مومنین کی آیت ہے، اس کا جواب ہے کہ کا جواب دینے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، دینے کے جس کا حکم کا کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یعنی کہ وہ جب بولے کہ یہ ہوگا تو بس وہی ہوگا، کوئی آگے سے چوچنا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تھرڈ جو پوائنٹ ہے اس کا کہ دنیا میں اللہ کا صرف حکم نافذ تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے شریعت اور احکام کو نافذ کر دیا، لیکن اس دنیا میں شریعت کی نافرمانی کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن بروز قیامت اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے اور کوئی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اب چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ میدان عمل ہے اور دارالامتحان ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن قیامت نتیجے اور جزائے عمل کا دن ہے، لہٰذا اس دن فقط اللہ کی حاکمیت ہوگی اور بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہم جو ہے اس دنیا میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس چیز کی آزادی دی ہے، خدا نے اسلام میں پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں پیپر دے دیا گیا اور ہماری مرضی ہم اس پہ جو لکھیں۔ اب جب وہ پیپر چیکر کے پاس پہنچے گا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے آپ کے پیپر کو دیکھ کے کتنے نمبر دینے ہیں، آپ نے کتنا اچھا پیپر کیا، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ اناؤنس کرے گا۔ تو قیامت کے دن جو رزلٹ اناؤنس ہوگا وہ جو ہے اس پہ بندوں کا اختیار نہیں ہوگا۔ روز جزا کا جو تصور ہے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور اس میں پیش آنے والی جو سختیاں ہیں اس کی طرف انسان کی توجہ جو ہے جاتی ہے، اور زندگی سکون و اطمینان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے، اور انسان جو ہے ناانصافیوں کو دیکھ کر بالکل مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں یہ لوگ میرے ساتھ جو کر لیں، آخرت کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو
ہم اکثر ایسے کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ میرا عدل و انصاف کرے گا، چاہے ہم قیامت کی کانسیپٹ سے کہیں یا دنیا کی کانسیپٹ سے کہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا اگر قرآن میرے ساتھ ہے۔ جب بھی مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو ان کی اتنے زیادہ تکرار کرتے تھے کہ لگتا تھا جیسے ان کی جان جو ہے جہان آفرین کے سپرد ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ اتنی شدت سے اس آیت کی جو منزلت ہے اس کو محسوس کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن ملکیت اور حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ ہمیں اس آیت سے یہ پوائنٹ جو ہے مائنڈ میں آتا ہے۔ سیکنڈ کیا ہے اس آیت میں کہ انسانی اور اخلاقی اقتدار کا تعلق روز جزا سے ہے، اور اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ جو ہے انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور تفسیر پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم نیکسٹ آیت جو ہے اس کو پیش کریں گے، اور میں ان کو الگ الگ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے مشکل نہ ہو اتنی لمبی ویڈیو میں۔ اور تفسیر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی اور قرآن کی جتنی فضیلت تفسیر کرتے جائیں بہت کم ہے، اور میں اپنی طرف سے بہت مختصر بیان کرتی ہوں تاکہ کم از کم 10 منٹ سے پہلے جو ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اس وجہ سے میں جو ہے الگ الگ آیات کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ کہ بہت جلد جو ہے نیکسٹ پارٹ اس کا آ جائے گا، پارٹ نمبر 3 جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔